ہمارے چھوٹے چچا کی شادی تھی۔ وہ اکاڑا میں رہتے تھے۔ بھائی کو چھوٹے چچا سے بہت پیار تھا، وہ بھی اسے بہت محبت کرتے تھے۔ تبھی اس نے نئے جوڑے سلوائے اور والد سے کہہ کر دولہا دلہن کے لیے کافی قیمتی تحائف خریدے۔ ہم امی ابو سے پہلے ہی ان کے گھر پہنچ گئے تھے تاکہ شادی والے گھر کی رونق کو انجوائے کر سکے۔ شادی والے دن میں نے دلہن والوں کے گھر ایک لڑکی دیکھی جو بہت خوبصورت تھی لیکن معمولی لباس میں تھی۔ سوچنے لگی خدا جانے یہ کون ہے۔ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر میں نے اپنی پھپھو سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ منیر الدین کی لڑکی ہے، اس کا والد کبھی تم لوگوں کا ڈرائیور ہوتا تھا۔ اس دوران بھائی سلطان کسی کام سے اندر آئے، ان کی نظر بھی اس لڑکی پر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رہ گئے، جیسے انہیں اس پریوش کے حسن کی آب و تاب نے جکڑ لیا ہو۔ میں نے بھائی کو مبہوت پایا تو سمجھ گئی کہ جس طرح مجھے اس کی کشش نے چونکا دیا تھا، میرے بھیا پر بھی اس کے حسن کا جادو اثر کر گیا ہے۔ میں سلطان بھائی کی طرف گئی اور انہیں بازو پکڑ کر ہلایا۔ بھائی جان، آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ لڑکی کون ہے؟ ذرا معلوم کرنا۔ انہوں نے کہا تو میں افسردہ ہو گئی، کیونکہ جس لڑکی نے ان کو گرویدہ کیا اسے حاصل کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ ایک ڈرائیور کی بیٹی تھی اور ہمارے اور اس کے سٹیٹس میں بہت فرق تھا۔ بھلا ایک مالک کب اپنے ڈرائیور کی بیٹی کو بہو بنانا پسند کرتا ہے؟ جبکہ سلطان بھائی کا تو مسئلہ یہ تھا کہ وہ کسی لڑکی سے شادی پر تیار نہ ہوتے تھے۔ والدہ نے خاندان میں اور خاندان سے باہر بھی بہت لڑکیاں دکھائی، مگر سلطان بھائی کو کوئی پسند نہ آئی۔ کہتے جب کوئی پسند آ جائے گی تو میں شادی کے لیے ہاں کر دوں گا۔ آج ماہ کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں حیرت کا جو سمندر دیکھا تھا تو جان لیا کہ یہی وہ لڑکی ہے جو ان کے معیار پر پوری اتری ہے۔ یہ سچ ہے کہ معروف چاند سے چہرے والی تھی، لیکن یہ بھی ایک بڑی حقیقت ہے کہ صرف حسن ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اچھی صورت کے ساتھ اچھی سیرت بھی معنی رکھتی ہے۔ اگر لڑکی حسین ہو لیکن سیرت اچھی نہ ہو تو حسن بیکار ہوتا ہے۔ اب اصل مسئلہ میرے بھائی سلطان کا تھا، جو کافی ضدی واقع ہوئے تھے۔ جانتی تھی کہ اگر ان کی پسند کی سوئی یہاں اٹک گئی تو جو ہو سو ہو، وہ شادی اسی سے کریں گے۔ معروف کو حاصل کرنا کچھ مشکل نہ تھا، مگر والد صاحب کو منانا کار دشوار تھا۔ شادی کی تقریب ختم ہو گئی تو سلطان بھائی نے مجھ سے لڑکی کا نام پوچھا۔ میں نے کہا ماہ نام ہے اور اس کا اتا پتہ بھی مجھے معلوم ہے، لیکن وہ ہمارے پرانے ڈرائیور کی بیٹی ہے۔ اب تم سوچ رہو کہ والد کیوں کر اس رشتے پر راضی ہوں گے۔ انہوں نے کہا تم جانتی ہو کہ جب میں کسی بات پر اڑ جاتا ہوں تو اپنی بات منوا کر رہتا ہوں۔ سمجھ لو کہ یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ سلطان بھائی کچھ سوچ سمجھ کر بات کرو۔ یہ ضروری تو نہیں کہ جس لڑکی کو آپ نے پسند کر لیا ہے وہ بھی آپ کو پسند کرے، ہو سکتا ہے اس کی کہیں اور منگنی ہو گئی ہو۔ بولے تو تم کس دن کام آؤ گی، اس کے بارے میں ساری معلومات لے لو۔ اگر شادی شدہ ہے پھر تو مجبوری ہے، ورنہ میں ہر صورت شادی اسی سے کروں گا۔ میں نے پھپھو کی بیٹی تابندہ کو گھیرا۔ وہ معروف اور اس کے سارے خاندان کو اچھی طرح جانتی تھی۔ بولی اس کے والد بہت شریف آدمی ہیں، تایا چچا سبھی محنت کش مگر نیک اور عزت دار ہیں۔ لڑکی کی ابھی کہیں منگنی ہوئی ہے نہ شادی، کیا تم مجھے اس کے گھر لے جا سکتی ہو؟ وہ بولی یہ بھی کوئی مشکل بات ہے، منیر الدین ہمارا ڈرائیور ہے، یہ لوگ ہمارے سرونٹ کوارٹر میں رہتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے دھچکا لگا۔ بے شک محنت کش ہونا کوئی جرم نہیں، مگر ہمارے یہاں طبقات کی تقسیم کی وجہ سے رشتے ناتوں کے معاملات بھی دو دنیاؤں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تابندہ مجھے اپنے گھر لے گئی، جو تایا کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر تھا، جبکہ ہم تایا کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے اور چھوٹے چچا کی شادی کی تقریب بھی انہی کے گھر تھی۔ یہ سفید پوش لوگ تھے، لیکن منیر الدین کی زندگی ہمارے دادا کے خاندان کی خدمت میں گزری تھی، لہٰذا ہمارے دودیال میں منیر الدین کی قدر تھی اور چھوٹے بڑے ان کی عزت کرتے تھے۔ تایا، بڑے چچا اور پھپھو کے بچے انہیں منیر چچا بلاتے تھے۔ جب میں ان کے گھر گئی اور تابندہ نے انہیں بتایا کہ یہ منجلے ماموں کی بیٹی ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے اور بیوی سے کہا کہ ان کی خاطر تواضع کرو، یہ ہمارے بڑے بھائی برکت صاحب کی صاحبزادی ہیں۔ ان کے منہ سے اپنے لیے ایسے الفاظ سن کر مجھے حیا آئی کہ یہ بزرگ شخص کس طرح میری عزت کر رہا تھا، کہ جیسے کوئی بہت بڑی ہستی ان کے گھر آ گئی ہو۔ اپنے بھائی پر غصہ آنے لگا کہ کس کی لڑکی پسند کر لی، کہیں اس شریف آدمی کی پگڑی نہ اچھل جائے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ سلطان بھائی کیوں کر اس لڑکی سے مل کر اسے رضامند کریں۔ کیا خبر وہ کسی اور سے خود کو منسوب کر چکی ہو اور بھائی سے شادی پر اس کا دل آمادہ نہ ہو۔ ہمارے بڑے بھی اول تو ماہ کو بہو بنانے پر راضی نہ ہوں گے، اگر ہو بھی جائیں تو یہ لڑکی سلطان کو اس لیے نہ ٹھکرا دے کہ کسی کو دل دے چکی ہو۔ بے شک اس کے ماں باپ شریف تھے، مگر آپس میں رشتہ داروں کا آنا جانا تو تھا۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی اور تابندہ بور ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا اب چلو، کافی دیر ہو گئی ہے، امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔
میں نے تایا کے گھر پہنچ کر سلطان بھائی کو تمام اونچ نیچ سمجھا دی۔ وہ کہنے لگے، سب باتیں ایک طرف رکھو، میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں، بس کسی طرح اس لڑکی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ مجھے قبول کرتی ہے یا نہیں، پھر میں تمہیں ماہ رخ سے شادی کر کے دکھا دوں گا اور معاشرے کو بھی بتا دوں گا کہ امیری غریبی کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں نے کہا، بھائی میں ماہ رخ کو تم سے ملانے سے رہی، تم تایا کے بچوں یا پھپھو سے کہو، مجھے معاف کرو۔ میرے تیور دیکھ کر سلطان بھائی نے کہا، ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو، یہ میرا مسئلہ ہے، میں خود حل کر لوں گا۔ ہم گھر آ گئے۔ کچھ دنوں بعد سلطان بھائی پھر سے تایا کے گھر اوکاڑا چلے گئے۔ اس بار انہوں نے چھوٹے چچا سے مدد لی۔ پہلے تو انہوں نے بھائی کو کافی سمجھایا، مگر جب دیکھا کہ یہ ماننے والا نہیں تو اپنی دلہن سے کہا۔ انہوں نے کسی طرح بھائی سلطان سے ماہ رخ کی بات کروا دی۔ اس کے بعد انہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہ رہی۔ ماہ رخ سے ان کا رابطہ براہ راست ہو گیا۔ لڑکی اسکول جاتی تھی اور سہیلی کے ذریعے بھائی سلطان سے رابطہ کر لیتی تھی، یوں دونوں ملاقات کر لیتے تھے۔ ماہ رخ بھی میرے بھائی کی اسی طرح گرویدہ ہو گئی جیسے وہ اس کے گرویدہ تھے۔ وہ ایک ایماندار آدمی کی بیٹی تھی، مگر خود اندر سے ایماندار نہ تھی۔ بھائی نے اسے بہت سے تحفے دیے اور وہ انہی تحائف کی خاطر ان سے ملنے لگی۔ میرا بھائی تو اپنے جذبے میں سچا تھا اور جلد از جلد اسے شادی کر کے گھر کی عزت بنا کر لانا چاہتا تھا، مگر اس بے وقوف لڑکی کو ان کے اس سچے جذبے کی قدر نہ تھی، بلکہ وہ اپنے حسن کی وجہ سے خود کو کوئی انمول چیز سمجھنے لگی۔ بھائی اپنے دوست کے ساتھ اوکاڑا جاتے، گاڑی ان کا دوست چلاتا تھا۔ مقررہ جگہ پر ماہ رخ آ جاتی اور گاڑی میں بیٹھ جاتی، تب بھائی کا دوست اتر کر دور چلا جاتا اور یہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر گھنٹہ آدھ گھنٹہ بات کر لیتے۔ یوں محبت کی اس کہانی میں بھائی سلطان کے دوست سرور خان کا کردار بھی اہمیت اختیار کر گیا۔ 2-4 ملاقاتوں کے بعد بھائی نے ماہ رخ سے وعدہ کیا کہ وہ فلاں دن لاہور سے اوکاڑا اس سے ملنے آئے گا اور گھر والوں کو راضی کر کے ہی آئے گا۔ ٹائم بھی بتا دیا، مگر انہیں اس قدر تیز بخار چڑھا کہ اوکاڑا نہیں جا سکے، تو سرور خان کو فون کر کے کہا کہ ماہ رخ وہاں میرا انتظار کرے گی، تم کسی طور جا کر اسے منع کر آؤ کہ انتظار نہ کرتی رہے، میں نہیں پہنچ سکتا۔ سرور خان نے ماہ رخ کو دیکھا ہوا تھا اور اس کے حسن کی چکا چوند نے اسے بھی دیوانہ کر دیا تھا۔ بس وہ گیا اور مقررہ جگہ گاڑی کھڑی کر دی۔ یہ وقت اسکول سے چھٹی کا تھا۔ ماہ رخ چھٹی ہوتے ہی اسکول سے نکلی اور گھر جانے کی بجائے اس گلی کی طرف مڑ گئی جہاں گاڑی کھڑی ہوتی تھی۔ گاڑی تو حسب وعدہ موجود تھی، مگر اس میں سلطان بھائی کی بجائے سرور خان تھا۔ وہ اسے پہچانتی تھی، اسی وجہ سے وہاں آ گئی۔ سرور خان نے کہا کہ آج سلطان نہیں آیا کیونکہ اس کے والد نے تمہارا رشتہ لینے سے انکار کر دیا ہے اور اس کی منگنی اپنے رشتہ داروں میں کر رہے ہیں۔ وہ اپنے والد کے دباؤ سے مجبور ہے، اب کبھی نہیں آئے گا، لہٰذا تم اس کا خیال چھوڑ دو۔ یہ سن کر ماہ رخ پریشان ہو کر رونے لگی۔ سرور خان نے کہا، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں سلطان سے زیادہ امیر ہوں، اسے اپنے والد اور بڑوں سے اجازت کی ضرورت ہے جو کبھی تمہاری اور اس کی شادی پر رضامند نہ ہوں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تم ان کے ڈرائیور کی بیٹی ہو۔ لیکن میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تم اچھی زندگی کی طالب ہو تو اس کا دھیان چھوڑ دو، اس طرح ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں تم سے شادی کر کے تمہیں اچھی زندگی دے سکتا ہوں۔ ماہ رخ نے سرور خان کی باتوں کا یقین کر کے اس کا ہاتھ تھام لیا اور غربت سے نجات پانے کے لیے پھر سے نیک خواب دیکھنے لگی۔ سرور خان اس کے ساتھ سنجیدہ نہیں تھا، صرف جانچ رہا تھا کہ یہ لڑکی کتنے پانی میں ہے، واقعی میرے دوست سے وفادار ہے یا دولت کے لالچ میں ملنے آ جاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد جب بھائی نے سرور سے اوکاڑا چلنے کو کہا تو اس نے بہانہ کر دیا کہ گاڑی بیچ رہا ہوں، 1-2 دن ٹھہر جاؤ، نئی گاڑی لے لوں تو چلتے ہیں۔ وہ اوکاڑا میں ہی رہتا تھا۔ ادھر وہ خود ماہ رخ سے ملنے لگا، اسے اتنے خواب دکھا دیے کہ وہ سلطان کی بجائے سرور کو چاہنے لگی۔ سلطان بھائی اس سارے معاملے سے بے خبر والد کے آگے گریہ زاری کرتے رہے۔ بالآخر ان کو منا لیا کہ میرے بابا جان سلطان سے بہت پیار کرتے تھے، لہٰذا اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر انہوں نے بھائیوں کو بھی منا لیا۔ ادھر ماہ رخ کا رخ بدل چکا تھا۔ یہ بات اس وقت پتہ چلی جب میں اور میری والدہ ماہ رخ کی والدہ سے رشتے کی بات کرنے ان کے گھر گئے۔ اس کی ماں نے سارا معاملہ ماہ رخ پر چھوڑ دیا کہ اگر وہ چاہتی ہے تو وہ اس کے باپ سے بات کر کے رشتہ کروا دے گی۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے انکار نہیں کیا، مگر ماہ رخ نے خود ماں کو انکار کر دیا۔ سلطان بھائی کو بے حد حیرت ہوئی۔ انہوں نے ماہ رخ سے بات کرنے کی خواہش کی اور ایک دن اس کے کوارٹر کی طرف چلے گئے۔ اس وقت وہ صحن میں رکھے گھڑے سے پانی نکال رہی تھی۔ بھائی کو سامنے دیکھ کر بوکھلا گئی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم سے بے وفائی کا حساب لینے۔ خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، اگر کسی نے دیکھ لیا تو میرے والد کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میں نے تم سے محبت ہی نہیں کی تو شادی کیوں کروں؟
شادی اسی سے کروں گی جس سے محبت کروں گی۔ کیا میرے ساتھ مذاق کیا تھا؟ یہی سمجھ لو۔ باہر کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بھائی الٹے قدموں لوٹ آئے، مگر دل خون ہو گیا۔ اس کے بعد میرے بھائی کی زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک وہ حصہ کہ جس میں ہم سب بستے تھے، اور دوسرا وہ جس میں ان کی ذات کی خوشیاں بستی تھیں۔ وہ حصہ ایک سنسان قبرستان جیسا ہو گیا، جہاں خاموشی اور اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں بھائی کا درد دل محسوس کرتی تھی۔ ماں رخ سے مذاق میرے بھائی نے نہیں بلکہ سرور خان نے کیا تھا، جس نے کچھ عرصہ اسے بیوقوف بنا کر چھوڑ دیا۔ یہی نہیں، اس نے ماہ رخ کے لکھے خطوط اور اس کی تصویریں جو اس نے اپنے کیمرے سے لی تھیں گاؤں میں پھیلا دی۔ اس کے باپ نے اس کے گھر سے نکلنے پر بھی پابندی لگا دی۔ وہ کسی طرح اس بلا کو سر سے ٹالنا چاہتا تھا۔ آخر کار اس نے جلدی میں بغیر سوچے سمجھے اس کا رشتہ ایک رشتہ دار کے لڑکے سے کر دیا، جس کا نام نورا تھا۔ اسے گاؤں میں کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ دینے پر تیار نہ تھا، کیونکہ وہ جواری اور نشے باز تھا۔ منیر الدین کو معلوم نہیں تھا کہ نورا نشہ کرتا ہے اور جوا کھیلتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ تر شہر میں رہتا تھا۔ جب معروف کو پتا چلا کہ باپ اس کی شادی اپنے گاؤں کے ایک جواری اور نشے باز سے کر رہا ہے تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس نے تبندہ کی منت کی کہ کسی طرح بھی اسے ہم سے ملوا دے۔ تبندہ پر معروف کے والدین اعتبار کرتے تھے، انہوں نے اسے اس کے ساتھ جانے دیا۔ یوں تبندہ نے معروف کی ملاقات بھائی سے کروا دی۔ وہ بھائی سے مل کر بہت روئی اور کہا کہ آپ کے دوست سرور نے مجھے اور تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ سلطان بھائی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، کیونکہ ہر چیز وقت پر اچھی لگتی ہے، اور اس کے آنسو بے وقت تھے۔ اب اس کا رونا بے معنی تھا، کیونکہ اس کی منگنی ہو چکی تھی اور رسموں کی بیڑیاں اس کے پیروں میں پڑ چکی تھیں۔ سلطان بھائی نے مجھے کہا کہ اسے کہو کہ اب مجھ سے نہ ملے اور اپنے باپ کی لاج رکھ لے۔ وہ بہت روئی، مجھے بھی دکھ ہوا، لیکن یہ تو اس کی اپنی ناسمجھی تھی جو سچے ہیرے کو چھوڑ کر جھوٹے نگ کو چن لیا، بھرے تھال کو ٹھوکر مار کر اپنا مستقبل تاریک کر لیا۔ سچ ہے کہ سیرت اول ہے، مگر حسن کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے۔ وہ اس قدر و قیمت کو بھی نہ سنبھال سکی اور رول گئی۔ اس کے مستقبل کو دیکھ کر آج بھی دکھ ہوتا ہے۔ اے کاش اس جیسی لڑکیاں عقل سے کام لیں اور اپنی عقل چلانے کی بجائے بزرگوں کی رضا سے اپنے گھر کی ہو جائیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔